میرے ساتھ کچھ آرٹسٹ موجود ہیں ملتان کے جانے پہچانے نام اکثر ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے جو کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ آؤٹ ڈور جو ہے ایونٹ کہہ لیں وہ بند ہونے کی وجہ سے ہمارا جو آرٹسٹ طبقہ ہے وہ یقیناً ایک پریشانی کا شکار ہوا ہے. میرے ساتھ سجاد بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے سجاد بھائی کیا کہیں گے کوئی پچھلے سال سے جو یقیناً پریشانی تو ہوئی, ایک عام آدمی خاص طور پہ آرٹسٹ جو ہے جو لوگوں کے چہرے پہ خوشیاں اسمائل جو ہے وہ لے کر آتا ہے, لیکن اس کے خود چولہا ٹھنڈا ہو گیا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ یہ جو وبا ہے کرونا, اس کا جو سلسلہ ہے وہ تھم چکا ہے اور کافی حد تک کم ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وبا سے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا. دوسری بات آپ نے سوال کیا ہے کہ جو کلچرل منسٹری ہے یا اس سے حکومت کی جانب سے یا جو کرائسس آیا ہے جو کروشل ٹائم تھا فنکاروں کا, دیکھیں وقت اچھا ہو یا برا ہو وہ گزر جاتا ہے. تو اسی طرح فنکاروں کا وقت بھی گزر گیا ہے, کچھ گزر رہا ہے اچھا اور برا کر جو جیسا بھی آپ سمجھ لیں. لیکن فنکاروں کے ساتھ ہمیشہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک نا اسٹیپ مدر والا جو ہے نا سلوک رہا ہے. ہر کام کے لیے کوئی پالیسی ہے, جیسے ایک درجہ چہارم کا کوئی ملازم ہے تو اس کے لیے امارات بھی ہیں, اس کے وہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے پینشنز بھی ہیں. تو فنکار کے لیے بھی ایسا کوئی پروگرام نہ تو آج تک بنا ہے. یہ کرونا سے پہلے کی باتیں ہیں. اب کرونا آیا ہے تو الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ 5 جو ہے نا لہریں کرونا کی آئی ہیں, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ جاری کیا گیا ہے وہ ابھی تک پہلا فنڈ نہیں پہنچا. کرونا کی 5ویں لہر ہم تک پہنچی ہے, لیکن گورنمنٹ سے جاری کردہ جو فنڈ ہے وہ فنکاروں تک ابھی پہلا نہیں پہنچا. تو یہ جو سست رویہ ہے یہ فنکاروں کے معاملے میں تو خیر ہر دفعہ دکھائی جاتی ہے, اس لیے کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. باقی آپ دیکھ لیں مارکیٹیں ہیں تو ان کو بھی 8-8 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی گئی تھی کرونا کے دنوں میں بھی, اور لاک ڈاؤن میں بھی ان کو کچھ رعایت کر دی گئی. شادی ہالز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ باہر کام کر سکتے ہیں, 200 بندہ بٹھا سکتے ہیں, 250. سب سے کم دورانیہ جو ہے نا وہ ہمارے اس تھیٹر کا ہے 2 گھنٹے, صرف 2 گھنٹے کا یہ ٹائم تھا, اور اس میں بھی ہمیں کام نہیں کرنے دیا. لیکن پھر بھی یہ کہ اگر میں چاہوں گا کہ کچھ میسیج کچھ ہماری جو ریاست کے ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک اگر آپ آرٹسٹ کا جو ہے کچھ اس کی طرف سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ میں صرف کلچرل منسٹری جو ہے ہماری ثقافت کی منسٹری, اس کے ذریعے یہی پیغام آپ کے چینل کے توسط سے دوں گا کہ خان صاحب ہر معاملے میں ایکٹیو نظر آتے ہیں. بے شک وہ اچھی حکومت کر رہے ہیں اور بڑے ایماندار آدمی ہیں. تو باقی چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں, اسی طرح فنکاروں کا بھی جو مسائل ہیں ان کا بھی نوٹس لیا کریں, اور کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی فنکاروں کے جو ہے نا مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ بہتر کرے گا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حسب روایت یہ اس بار بھی یہ صورتحال رہی کہ آرٹسٹوں کو نظر انداز کیا گیا. میرے ساتھ ایک اور ہمارے سینئر آرٹسٹ ملتان کے جو ہیں وہ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے اوورآل اگر میں آپ سے پوچھوں تو جو 2 سال ہیں وہ کیسے گزرے؟ ایک عام ہمارے جو آرٹسٹ وہ جو ہمارے جو جتنے بھی آپ کے جو شائقین ہیں جو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں جن کے آپ چہرے پر ہنسی لے کر آتے ہیں, تو ان کا خود کا وہ صورتحال کن پریشانیوں سے دوچار رہے؟ اصل میں وہ جو 1 سال ہمارے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں, لیکن ہماری مدد صرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے, تو وہ کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں مرتا, نہ ہی وہ کسی کو سونے دیتا ہے بھوکا. باقی یہ ہے کہ کسی محکمے نے کسی نے کوئی چاہے کوئی بڑا آدمی ہے جو بھی ہے, کسی نے کسی فنکار کی کوئی مدد نہیں کی. اگر کی ہوگی تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اگر آرٹسٹ ایسوسیشنز بھی تو بنی ہوئی ہیں, تو کیا اس کی جانب سے یا وہ اتنی فعال نہیں ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ وہ محنت کرتے رہے ہیں بیچارے, کوشش کرتے رہے ہیں. کچھ فنکاروں کی آٹے میں نمک کے برابر انہوں نے بیچاروں نے جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے بھی ہیلپ کی ہے ایسوسیشن نے. تو باقی یہ ہے کہ حکومتی ادارے یا وزیر اعلیٰ ہو, پنجاب ہو, وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ادارے, کسی نے فنکاروں کی کوئی ہیلپ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کی ہے, بس اپنے سامان بیچ کے کھاتے رہے. ہم نے اپنے گھر کی چیزیں بھی بیچی ہیں, اپنے موبائل تک بیچے ہیں ہم نے, گھر کا چولہا جلانے گھر کا چولہا, لیکن ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. فنکار خوددار ہوتا ہے, مر جائے گا ہاتھ نہیں پھیلائے گا.
اس لیے ہم نے اپنے گھر کی چیزیں بیچی ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. جو مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے کی. اب ماشاءاللہ کھل گئے, رونقیں بحال ہے, ایسا امپرومنٹ ہو رہی ہے, مزید بھی ہو جائے گی. ویسے جو سجاد بھائی نے بہت سی باتیں آپ کو بتائی. اب جب کیا کہیں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ہے اتنی وہ روایتی بے حسی کا جو مظاہرہ کیا گیا, جبکہ یقیناً انٹرنیشنلی یہ وبا تھی. ایک عام آدمی جو ہے خاص طور پہ ہمارا آرٹسٹ جو ہے, جیسے آپ نے بات کی تو انتہائی ناظرین یہ افسوس کی بات ہے جب ساجد بھائی نے کہا کہ یہ تو روایتی, یہ کہ پہلی بار ہمارے لیے یہ چھمبی کی بات نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیا گیا. ایسے کیا وجہ کیا لگتی ہے کہ ہمارا جو آرٹسٹ, جبکہ ہمارے ساتھ پڑوسی ملک کی بغیر آرٹسٹ کی بات کریں تو ان کی اتنی پذیرائی دی جاتی ہے, اتنی عزت کی جاتی ہے, اگر آپ انٹرنیشنلی بات کریں تو بڑی عزت دی جاتی ہے, تو یہاں ایسی کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا سست روی کا شکار ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا کہ جس ملک میں صحت کا کوئی بہتر انفراسٹرکچر نہیں ہے, صحت کا کوئی اچھا نظام نہیں ہے, ایجوکیشن کا اچھا نظام نہیں ہے, وہاں پہ آپ ثقافت کا کیا نظام دکھا سکتے ہیں؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بیسک چیزیں ہیں, آپ صحت سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہاسپٹل جائیں, آپ بیڈ کی نہیں ہے, بیڈ ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر ہیں تو دوائیت نہیں ہے. تعلیم کے معاملے میں اتنی جو ہے نا ناقص کارکردگی رہی ہے ہماری پچھلے 70 سال میں, تو آج بھی ہم 170 سال پیچھے ہیں. تو یہ ثقافت تو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے. تو بنیادی چیزیں جہاں پہ نہیں پوری ہو رہی وہاں پہ وہ ثقافت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. باقی جس طرح باقی چیزوں میں اداروں میں انسپیکشن ہوتی ہے باقی ملکوں میں, اس لیے پہ ذرا فنکاروں کو زیادہ دی جاتی ہے کہ ان کا ایک انفراسٹرکچر ہے, وہ دیکھتے ہیں, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا ادارہ کہاں جا رہا ہے. یہاں پہ تو آرٹسٹ ہمیشہ, آپ شروع سے دیکھ لیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی رہا. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک درجہ چہارم کا جو ملازم ہوتا ہے وہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کو پینشن بھی دی جاتی ہے, اس کا میڈیکل بھی اس کو دیا جاتا ہے, اس کو رہائش بھی دی جاتی ہے, مراد جتنے بھی ہو سکتے ہوتے ہیں. اور باقی ہائی لیول کے جو اوپر سکیل کے بندے ہیں ان کے لیے تو زیادہ ہے. فنکار کے لیے وہ مجھے دکھایا جائے کہ کیا فنکار کو یہ کہا گیا کہ اس نے 50 سال خدمت کی ہے پاکستان کے لیے, اس نے کام کیا ہے, اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. کھلاڑی اور جو فنکار ہوتے ہیں یہ وطن کے سفیر ہوتے ہیں. تو کیا کسی نے آج تک کوئی حکومت, کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ کسی نے کہا ہو کہ فنکار نے 50 سال خدمت کی ہے اور اس کو باقی اس کی زندگی کے لیے ایک ریلوے کا ٹکٹ ہی فری کر دیا گیا ہو؟ نہیں, یہ مراد تو صرف گورنمنٹ ملازم کے لیے رکھی ہوئی. شعر میں پورا کر دیتے ہیں کہ دل دے پھاٹن پھٹ دے ویندن, کہ دل دے پھاٹن پھٹ دے ویندن, مانگ ویسان گھٹ دے ویندن, جلن دی ماجد غربت سر تے آئیے, سنگتی یار بھی گھٹ دے ویندن. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بڑا دکھی دل کے ساتھ بات کی, اور یہ ساجد بھائی نے جو بات کی وہ یقیناً تکلیف دہ تھی کہ جہاں صحت کے حوالے سے جو سہولیات کا فقدان ہو, تعلیم جو ہے وہ ناپید ہو, تو یقیناً ایک آرٹسٹ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور آرٹسٹوں سے بھی بات کریں گے کہ 2 سال کیسے گزرے. ناظرین, میرے ساتھ ایک اور وقفے کے بعد جو ہیں سینئر آرٹسٹ جو ہیں تھیٹر کے جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا کہیں گے 2 سال کرونا کی وجہ سے جو آرٹسٹ کے چولہے ٹھنڈے رہ گئے, کیسے گزرے 2 سال؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہر میرے کا خوددار بھوک سے مر گیا, راشن تو بٹ رہا تھا, فوٹو سے ڈر گیا. خوددار بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل وقت کے سامنے کسی کے آگے ہاتھ کرتا ہے. تو فنکار ضمیر شدہ انسان ہوتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کا, اپنے بچوں کا جو بھی سلسلہ کار وہ اپنی محنت سے ہی کرے. تو ہم تو بہت ڈسٹرب رہے ہیں کیونکہ اسٹیج آپ سے ہی ساری زندگی گزری ہے اور یہی کرنا ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی اچھا وقت چل رہا ہے, اچھا ہی رہے گا. بڑی چینجنگ آئی ہے, شکر الحمدللہ. اب کچھ رونقیں بحال ہوئی ہیں تھیٹر کی, جو ہے آؤٹ ڈور جو جتنے بھی ایونٹس تھے, گیدرنگ کے لیے پابندی تھی. جی, پابندیاں تو آج بھی ہیں. آرٹسٹوں کے ساتھ تھوڑی سی فیور کی جائے. حکومت پاکستان سے التماس ہے کہ فنکار وہ ہے جس نے ساری زندگی ہنسایا ہے, لیکن وہ اینڈ پہ صرف فنکار روتا ہے
اس لیے کیونکہ اس نے اپنی خوشیاں دنیا کو دے دی, جو اپنے غم ہیں وہ اپنے وائنڈ اپ پہ رکھ لیے. تو فنکار کو تھوڑی فیور دی جائے, فیور یہی ہے کہ جیسے فنکاروں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے, بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور رہ گئی پبلک کی بات, ہمارے جو سینئر ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, وہ فنکار کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. حکومت بھی کچھ کرے, بس یہ التماس ہے. جیسے کئی ایسے گھر ہیں جو جن میں فنکار رہتے ہیں لیکن وہ رینٹ پہ ہیں, فنکاروں کو کچھ گھر دیے جائیں جیسے حکومت پیار کرتی ہے. جی ناظرین, میرے ساتھ آرٹسٹ موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ آرٹسٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اپنے فن کی داد جو ہے اسی کے ذریعے ہی وہ زندہ رہتا ہے, اور معاشی طور پہ یقیناً یہ سب کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں. لیکن کرونا کی وجہ سے جو صورتحال سے دوچار ہونا پڑا, لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ آرٹسٹ خوددار بھی ہوتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. حکومت کو, ریاست کو یہ چاہیے, ہماری جو خاص طور پہ منسٹری ہے کلچر کی, انہیں چاہیے کہ آرٹسٹ کو جب مشکل وقت آئے, جو لوگ ہماری عوام, ہم لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں, تو اس وقت ان کے بھی شانہ بشانہ کھڑا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. اپنے اور گردنواں دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. مل کے رہو اور جہاں رہو.